السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نبی اور رسول کے فرق کو لوگ خاص طور پہ عام ایمان والے سمجھ ہی نہیں پائے۔ عام کیا، علماء حضرات میں بھی ایک رائے چلی آتی ہے، ایسی رائے کہ وہ سب اس بات کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں جیسا قرآن میں ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اب کیا رسول کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے کیا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں؟ اس کے واضح فرق کو جب ہم تلاش کرنا چاہو تو دماغ ذرا یہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، مل نہیں پاتا، کیونکہ ہم کو بتایا جاتا کہ نبی تو قتل ہوئے لیکن رسول تھوڑی قتل ہوئے۔ رسول کے بارے میں تو یہاں تک کیا آتا کہ جو رسول ہے تو وہ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں رہتی، مطلب وہ جب چاہے، یعنی اس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا رسول کو۔ اس طرح سے بھی حدیث میں بھی ملتا ہم کو، اور علماء حضرات کی رائے بھی وہ ہے، کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ نبی بھلے قتل ہوئے لیکن رسول تھوڑی قتل ہوئے، ایسا آتا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں آتا، گلو کی شکل، ایسا میں سمجھتا۔ ہاں، یہ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قیامت تک کے اس سرزمین پر رہ سکتے تھے، زندہ رہ سکتے تھے، یعنی ان کی زندگی ان کے خود کے ہاتھ میں تھی کہ وہ چاہے اس وقت تک کے رہے۔ اب کیا ہے، ایک نبی کو رسول کو لے کے اللہ کا ایک مشن ہوتا ہے، تو ہم یہ جو لفظی ترجمانی ہے، لفظی ترجمہ ہے حافظ نظر صاحب کا، جس میں تینوں جماعتیں متفق ہے، اور وہ منظر عام پر ہے یہ ترجمہ، اس پر تھوڑا ترجمے پر غور کریں گے، ہم فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 سے لے کے 82 تک کے، 81 سے لے کے 82 تک کے، اس پر ہم غور کریں گے کہ ان کے لفظی ترجمے کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ عربی سے ناواقف بھی چند پارے پڑھ کر اس کی مدد سے پورے کلام کا ترجمہ بخوبی سمجھ سکیں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ یہ ترجمہ تینوں مسلک کے علماء اکرام، اہل سنت الجماعت، دیوبندی، بریلی اور اہل حدیث کا نظر ثانی شدہ ہے اور ان کا متفق علیہ ہے، اور یہ شائع کردہ ہے۔ یہ ترجمہ غالباً ہر جماعت کے جو افراد ہے، علماء حضرات بھی اس سے متفق ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر سورہ آل عمران، آیت نمبر 79، 81 سے لے کے آیت نمبر 82، ترجمانی لیں گے سمجھنے کے لیے۔ کسی آدمی کے لیے، مطلب کسی بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، لیکن تم اللہ والے ہو جاؤ۔ مولانا نے بریکٹ میں لیے لیکن، ان بریکٹ چاہیے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو۔ غور سے سنیے اس کو۔ اور نہ وہ تمہیں حکم دیں گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ۔ کیا وہ تمہیں حکم دیں گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا؟ اس نے یعنی اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا،
مطلب نبیوں نے جن سے حد لیا گیا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، اس نے فرمایا، اللہ نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہے۔ یہ چیز صاف انداز میں اس میں ہم بیان کر دی گئی ہے۔ اب ہم یہ سوچیں گے کہ نبیوں پر کیا نازل ہوتا تھا؟ قرآن نازل ہوتا تھا۔ اس کے پہلے بھی نبی آئے، انبیاء کرام، جیسا حدیث میں آتا گا، کم و بیش 1,24,000، تو ان پر قرآن یعنی اللہ کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، ان پر توریت، انجیل، زبور جو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اصل میں اللہ کے پاس ایک ہی کتاب ہے، الکتاب جو ہے ایک خاص کتاب، ایک ہی کتاب ہے، اللہ کے پاس ایک ہی قاعدہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اس میں سے انسٹرکشن جو اللہ بھیجتا اپنے نبیوں پر وہ آتی، نبی لوگوں تک کے بات کو پہنچاتا۔ اب نبی پر اصل میں کیا ہے کہ وحی نازل ہوتی، اللہ کی بات جبریل امین کے ذریعے سے نبی پر نازل ہوتی۔ اور پھر نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی؟ دیکھیے، ہم نبی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے کہ نبی پر جو ہوتی وہی نازل ہوتی، اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی کہ اپنی جیسی مخلوق جو ہے ان تک کہ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کا میسیج، اللہ کے احکامات، زندگی گزارنے کا طریقہ، مطلب جو وہی نازل ہوتی وہ کیا رہتا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ رہتا کہ انسان کیسی زندگی گزارے۔ اور نبی کیا رہتا؟ بشر رہتا، بشر یعنی انسان رہتا، نہ نبی کوئی جنات رہتا نہ فرشتہ رہتا، فرشتوں میں سے کی مخلوق ہے، اللہ نے 2 مخلوق بنائی نا، جن اور انس۔ جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت، اللہ کی عبادت کرے، رب کی عبادت کرے۔ عبادت کے معنی اس کے بتائے گئے راستے پر چلے، زندگی بسر کرے۔ دین کے معنی ہوتے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، اور دین حق یعنی اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو نبیوں پر وہی نازل ہوتی، اور وہ وہی صرف سیلف ان کے لیے انسٹرکشن نہیں ہوتی کہ بس یہ آپ پر وہی نازل ہوئی اور یہ صرف آپ کے لیے ہے، لوگوں تک کے پہنچانے کا فریضہ، لوگوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری ہر نبی پر عائد ہوتی، پہنچانے کی، صرف لوگوں کو منوانے کی نہیں کہ زبردستی منوانا ہے ان کو کہ بھائی ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے قرآن کی وہ آیت بھی آتی، قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے آپ کو سردار یا داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو ہماری بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت تو ہم دیں گے۔ پھر ڈھارس دی گئی کہ انسان کے دل میں ہوتا، نبی کے من میں ہوتا کہ لوگ مان جائے اس چیز کو، انسان کی فطرت میں ہے۔ تو پھر اللہ نے ڈھارس دیا کہ کیا تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے؟ نہ زبردستی کرنا ہے، داروغہ سردار بھی نہیں ہے، نہ غم کرنا ہے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، نہ مانے، پہنچانا ہے۔ اب نبیوں کی ذمہ داری یہ کہ ان پر آیت نازل ہوتی، وحی نازل ہوتی، آیت یعنی وحی نازل ہوتی۔ اب وحی نازل کیا صرف نبی پر ہی ہوتی ہے کہ جو انسانوں تک کے پہنچانا پڑتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی وحی آئی تھی، قرآن میں ملتی نا شکلیں کہ آپ انسٹرکشن دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ 3 دن خاموش بیٹھو، بات مت کرو کسی سے، چلی جاؤ۔ جب وہ پریگننٹ رہی تھی نا، عیسیٰ السلام ان کے جو پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، تو چھوڑ کے چلی جاؤ وہاں پر جھاڑیوں میں۔ تو یہ ان کی سیلف انسٹرکشن تھی، نہ کہ ان کو یہ تھا کہ لوگوں تک کہ یہ بات پہنچائے کر کے، خود اپنا پروٹیکشن کرو، آپ ایسا ایسا کرو، یہ تھا۔ تو وہی جو نازل ہوتی تو یہ مت سمجھیے آپ کی وہی نازل ہونے کا جو یہ ہے معاملہ، تو وہ یہ نہیں ہے کہ جس پر وہی نازل ہوگی تو وہ نبی کہلا گیا، نبی کہلائیں گا۔ فرشتہ آیا، مریم رضی اللہ عنہ پر بھی آیا، تو کیا وہ نبی تھے؟ کیا نہیں، نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ جو وحی آتی وہ لوگوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری، اور کن تک کے؟ اپنی جیسی مخلوق، مطلب انسان پہ وحی آتی تو وہ وحی آتی تو وہ نبی کہلاتا، پھر لوگوں تک کے پہنچانا پڑتا۔ لیکن کسی جنات میں سے تھوڑی اللہ نے نبی بنایا، انسانوں میں سے نبی بنایا۔ مطلب نبی کو پر وحی نازل ہوتی اور وہ
رسول بھی ہوتا، پہنچانے کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی. یہ ایک چیز ہے. اب رسول کو لوگ سمجھتے کہ رسول ایسی پوسٹ ہے کہ رسول کو موت ہی نہیں آتی. یعنی اب رسول تو پہنچانے کی ذمہ داری جو آتی رسول پر بھی ہوتی. تو رسول تو ایک جنرل بتایا گیا کہ جبریل امین کیا ہے؟ رسول ہے. لیکن ان پر یہ ذمہ داری تھوڑی دی گئی. صرف وہ جو اللہ کی آیت تھے وہی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنے کی تھی. لیکن وہ فرشتے تھے تو فرشتوں تک کی وہ بات پہنچانا یہ ذمہ داری ان پر تھوڑی ہوتی. اپنے جیسی مخلوق یعنی جبریل امین کو فرشتوں تک کی بات پہنچانے کی ذمہ داری نہیں تھی. بس وہ تھے ایک پوسٹ مین جیسا کام تھا ان کا کہ اللہ کی طرف سے آ رہے امانت دار فرشتہ. سارے فرشتے امانت دار ہوتے، اللہ کے کوئی حکم میں کوئی تاخیر بھی نہیں کرتے. لیکن پرٹیکولر وحی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیتے تھے. ایک تھی تو وہ ایک رسول بتایا گیا. پھر جب یوسف السلام قید میں تھے، یوسف علیہ السلام، تو ان کو بھی ایک سندیسہ جس نے لایا تھا اس کو بھی رسول بتایا گیا. رسول کہ وہ سندیسہ پیغام لایا، رسول بتایا گیا. تو قرآن میں کئی مقامات پر ہم کو ایسا نوٹیفیکیشن ملتا رسول کے معاملے میں کہ رسول ایک جیسا جنرل پوسٹ آتی کہ رسول ایک جنرل ہے. رسول یعنی پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچائے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ رسول پر آیتیں نازل ہوں گی. اگر آیت نازل ہوئی تو پھر اس کی رسالت، جو رسول اور رسالت کی پوسٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ایکسٹراڈنری پوسٹ بن جاتی اس کی کہ اس پر وہی نازل ہو رہی. تو وہ نبی پلس رسول ہے کہ وہی نازل ہو رہی اور پھر پہنچانے کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہو رہی. ہمارے پر آج اگر ہم جنرل دیکھا جائے کہ رسول تو نبی والا کام کرتے ہم، لیکن نبی نہیں ہے. ہم پر کوئی آیت نازل نہیں ہو سکتی کسی انسان پر کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. تو ہر انسان ویسا دیکھا جائے تو رسول ہے، پہنچانے والا، کہ اللہ کی بات کو پہنچاتا ہو لیکن اس پر نازل نہیں ہوتی. اب یہ گڑبڑ کیا کرتے، کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے کسی نے یہ کہا کہ بھئی میں پہنچانے والا ہوں رسول. ارے اپنے آپ کو رسول کہا. ارے بھئی یہ کہا کہ اس نے کہ میرے پر آیتیں نازل ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود باقاعدہ صاف انداز میں بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، بشری تقاضے مجھ کو بھی ہے. لیکن مجھ میں اور تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ مجھ پر آیتیں نازل ہوتی، وہی آتی مجھ پر، تم پر آ نہیں سکتی. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کسی نبی نے ایسا کہا کیا؟ بالکل کہہ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اس وقت میں نبوت کا دروازہ کھلا تھا. نبی کیسا کہیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا نبی کیسا کہیں گا کہ میرے پر آیت نازل ہوتی، تم پر ہو نہیں سکتی. جیسے ہارون السلام کیا تھے؟ رسول تھے، پہنچاتے تھے پیغام کو، لیکن نبی نہیں تھی. جب موسیٰ السلام جو گئے 40 دن کے لیے تو ہارون السلام تھے نا، ان کو ذمہ داری دیے تو وہ بچڑی کی پوجا شروع کر دی قوم نے. بگاڑ کی صورتیں آئی. جب بگاڑ کی صورتیں آئی تو صدار کے لیے وہ تو پریشان ہو گئے نا، کوئی سننے کو تیار نہیں. تو ان پر کوئی وحی تھوڑی نازل ہوئی. اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ صرف رسول تھے، پہنچانے کی ذمہ داری. تو وہ 40 دن سب گڑبڑ چلی. قوم بچڑی کی پوجا میں مبتلا ہو گئی. وہ سامری کے ذریعے سے اس نے بہکایا. لیکن جب موسیٰ السلام آئے تو انہوں نے آتا ہے نا قرآن میں کہ سر کے بال پکڑ کے ان کو مارا. یہ تو وہ آتے کہ نہیں میرے ماں کے بیٹے، میں یہ سمجھا کہ یہ ان میں یہ ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا، جو کہ قرآن میں باقاعدہ آیت موجود ہے نا وہ. تو انہوں نے پھر وہ سدھارنا کیے قوم کی. لیکن پرٹیکولر ان پر ہارون السلام پر وہی نازل نہیں ہوئی. مطلب وہ نبی نہیں تھے، صرف رسول تھے. تو رسول ایک رسول کی پوسٹ ہوتی جنرل، صرف پہنچانے والا. جیسا میں تو اس کو اس چیز سے سمجھا کہ ضلع پریشد میں جیسا پوسٹ ہوتی نا، اور دیگر آفس میں بھی تھی، کلرک کم ٹائپسٹ. پہلے پوسٹ تھی کلرک کم ٹائپسٹ کی کہ وہ ٹائپسٹ رہتا تھا، کلرک بھی رہتا تھا. ہندی، مراٹھی، انگلش تینوں ٹائپنگ آتی تھی اس کو، ٹائپ بھی کرتا تھا. لیکن بعد میں یہ ہو گیا کہ کلرک کم ٹائپسٹ کی پوسٹ اوبیلش ہو گئی، ڈیمالش ہو گئی. وہ پوسٹ ختم ہو گئی، صرف کلرک کی پوسٹ رہی. کلرک کم ٹائپسٹ کا پیمنٹ بھی زیادہ تھا اس وقت میں ہمارے وقت میں 290 بیسک ہوا کرتا تھا، صرف کلرک کا 260 ہی ہوا کرتا تھا. تو وہ پوسٹ ڈیمالش ہو گئی، ختم ہو گئی.
ایسے اسٹینوگرافر کی بھی پوسٹ، پہلے جو اسٹینوگرافر پی اے کر کے رہتا تھا IAS ادھیکاری کا، وہ پوسٹ بھی ڈیمالش ہو گئی ضلع پریشد سے، وہ پوسٹ بھری نہیں کے بعد میں ختم ہو گئی وہ پوسٹ. تو نبی کی پوسٹ پہلے تھی. اس سے سمجھیں گے میں ایک یعنی فطری دین ہے نا، کچھ چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے ہم کو اللہ کا دین سمجھ میں آتا ہے کسی حد تک کہ پہلے انبیاء کرام آتے تھے، نبی کی پوسٹ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند، یعنی نبوت کی پوسٹ ڈیمالش ہو گئی، یعنی کسی پر اب آیت نازل نہیں ہوگی. اس ذمہ داری کے ساتھ میں کہ آیت نازل ہو رہی ہے اور لوگوں تک کے پہنچائے، وہی آ رہی اس پر. اس کے پہلے نبیوں پر بھی وہی آتی تھی، اور جو جنرل جو تھے اللہ کے بندے، کوئی جیسا مریم رضی اللہ اور کسی پر بھی اللہ کی انسٹرکشن آتی تھی وہی، لیکن وہ خود کے لیے ہوتی تھی. اور نبی کے لیے سمجھیے فرق، نہیں تو یہ سمجھیں کہ وہی آئی تھی تو وہی تو مریم رضی اللہ عنہ پر بھی آئی تھی، وہ بھی کیا نبی تھی؟ کہ نہیں، وہ خود کے لیے انسٹرکشن تھی ان کو. لیکن نبی پر جو وہی آتی تو خود کے لیے خود بھی چلو، اور تمہاری جیسی جو مخلوق ہے یعنی جو انسان ہے ان تک کے بات کو پہنچاؤ. جناتوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری نہیں، جنات خود آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنات تک کے اللہ کے دین کی دعوت نہیں پہنچائی، وہ ذمہ داری نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جنات خود آتے تھے، سنتے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ایک عجب کلام سنا، اور پھر جناتوں تک کے بولتے تھے، بتاتے تھے کہ ایسا ایسا ہے کر کے. اور وہی چیز پہلے بھی ایسی چلتی ہوں گی، پہلے بھی نازل ہوتا ہوں گا، تو پہلے بھی جنات جو مخلوق تھی تو ان میں کوئی اللہ نے نبی بھیجا ہی نہیں. نبی صرف انسانوں میں، بشر میں. یہ چیز کو ہم سمجھیں گے. تو کچھ یہ سمجھتے کہ رسول کو ایسا سمجھے تو ارے اس کا مطلب ہم رسول ہے تو آپ اپنے آپ کو رسالت کا دعویٰ کر دیے، ارے یہ تو قادیانی بن گیا. ارے ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا، پڑھے لکھے باقاعدہ عالم جیسی شخصیت جیسا محمد شیخ، سمجھانے میں ایسی گلو کی شکل اختیار کر دی انہوں نے کہ اب وہی میرے پر نازل ہو رہی ہے، مجھ پر نازل ہو رہی ہے وہی. اب پڑھتے قرآن، آیت قرآن کی، اب میرے پر وہی نازل ہو رہی ہے، اب میں رسول ہوں جیسا میرے پر وہی نازل. ارے ایسا کیوں بولتے بھائی آپ؟ نبوت کا دروازہ آپ پہ وہی نازل ہی کیسی ہو رہی ہے؟ اور جب نازل ہو رہی ہے آپ پر وہی، تو پھر قرآن کو ایک طرف رکھ دو نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی وہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن کو اپنے وہی نازل ہوتی تھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکھا کے گئے حیات زندگی میں پورا قرآن جو وہی نازل ہوتی تھی لکھا کے چلے گئے. کوئی پہلے جو توریت انجیل تھی تو وہ ہاتھ میں لیے کیا؟ وہی بھی نازل ہو رہی ہے، اور توریت انجیل ہاتھ میں لے کے پھر بتا رہے لوگوں کو توریت انجیل زبور لے کے، جو اللہ کی پہلی آسمانی کتابیں تھی جو پہلے نبیوں انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی. ایسا تو ہوا نہیں. تم پر اگر آپ یہ دعویٰ کرتے کہ میرے کو وہی نازل ہوئی، اب میرے کو اللہ کی طرف سے آ رہی وہی آ رہی ہے، یہ آئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس طرح سے جو بات کرتے، تو قرآن کو ہاتھ میں کیوں لیتے؟ ایک طرف رکھ دو. تم پر وہی نازل ہوتی ہے تو بتاؤ نا لوگوں کو ایسی ایسی وہی نازل ہوئی میرے پر. ویسا تو آپ بول نہیں سکتے. لیتے قرآن، کرتے کاپی اور بولتے میرے پر بھائی. اصل میں یہ بولنا چاہیے کہ بھائی یہ آیتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں جو آپ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، میرے کو اللہ تعالیٰ اس کا شعور آ رہا، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آیت ایسی ایسی ہے کر کے، ایسی ایسی، تو وہ ٹھیک ہے وہاں تک کے. اب میں لوگوں تک کے پہنچاؤں گا جیسا رسول پہنچانے والا، لیکن میرے پر وہی نازل نہیں ہو رہی. یہ دعویٰ کرنے کی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس چیز کو چھونے ہی نہیں. ایک نبی کی پوسٹ، ایک رسول کی پوسٹ. نبی جس پر وہی نازل ہوتی، اور نبی رسول ہوتا ہی ہے، یعنی پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہی ہوتی ہے ہر نبی پر. لیکن ہر نبی رسول ہوتا ہی ہے، لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا. یہ چیز سمجھیے آپ، یہ خاص بات ہے. ہر نبی رسول ہوتا ہی ہے، پیغمبر ہوتا ہی ہے، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اس پر ہوتی. ہر نبی رسول ہوتا جس پر وہی نازل ہوتی، لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا. جبریل امین کوئی نبی تھے کیا؟ لوگوں تک کے پہنچانے کی، انسانوں تک کے، یا ان کی جو مخلوق تھی ان تک کے پہنچانے کی ذمہ داری فرشتوں تک کی ان پر کوئی عائد ہوتی کیا؟ نہیں. تو وہ سمجھے کہ نبی کی جو پوسٹ ہوتی تو وہ رسول ہوتا ہی تھا، ہوتا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ساتھ میں رسول بھی تھے، دونوں ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی. لیکن
نبی کی نبوت کی پوسٹ ابلشٹ ہو گئی، ڈیمالش ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن رسول کا دروازہ تھوڑی بند ہوا، پہنچانا چالو ہی ہے، قیامت تک کے چلے گا پہنچانا۔ لیکن کسی پر کوئی اگر یہ بولے گا میرے پر نازل ہو رہا قرآن یا اللہ کی بات، تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ چیز کو سمجھیں گے۔ لیکن ہم کو ایسا بتایا جاتا کہ بھئی نبی تو قتل ہوئے، قرآن میں ہے، لیکن رسول تھوڑی قتل ہوئے، رسول قتل نہیں ہوتا۔ ارے میرے بھائی ویسا نہیں، وہ نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور رسول کی پوسٹ چالو ہے، رسول آنا چالو ہے۔ رسول مطلب جو پہنچانے والے چالو ہے، پہنچا ہی رہے، ان پر نازل کچھ نہیں ہو رہی، تو وہ چالو ہے، تو وہ چالو ہے تو مطلب رسول کی پوسٹ ڈیمالش ہوئی نہیں، ایبولش ہوئی نہیں، ڈیمالش ختم نہیں ہوئی، رسول کی پوسٹ ختم نہیں ہوئی، لیکن نبی کی پوسٹ ختم ہو گئی، نبی کی پوسٹ ہی ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہاتھ تھے نبی کی پوسٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، نبی کی پوسٹ ختم ہو گئی، کسی پر وہی نازل نہیں ہوگی اب۔ لیکن رسول کی پوسٹ ہے کہ لوگ پہنچائے بات کو، کون سی بات کو؟ جو آخری نبی نے پہنچا دیا ہم تک کے۔ ان آیتوں میں وہی چیز چھلکتی کہ لوگ کبھی یہ کہتے کہ اپنے آپ کو جیسا انڈائریکٹلی رسول یعنی جیسا اس پر ہی وہی نازل ہوگی، اس طرح سے حرکت شروع کر دیتے، یا کوئی سمجھتا دوسری شکل، ارے انہوں نے فلانے نے کوئی پہنچا رہا ہے تو ارے اپنے آپ کو رسول بول رہا ہے یہ، ارے بھی نبوت کا تھوڑی دعویٰ کرا اس نے۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ کسی آدمی کے لیے نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت دے، یعنی کسی بشر کے لیے، مکانہ لی بشرین، یعنی کسی بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے یعنی قرآن، اس کے پہلے جو کتاب دی گئی الکتاب، توریت انجیل زبور، کہ کسی بشر کے لیے، انبیاء کرام کیا تھے؟ بشر تھے، انسان تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن ایک نبوت کا فریضہ، اسپیشل فریضہ ان پر نازل ہوتا ہے، اس لیے ان کی کیٹیگری جو ان کی شخصیت بہت بلند شخصیت تھی، یہ ہم سمجھیں گے۔ ان کا رتبہ، ان کے رتبے کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، کتنا بھی متقی پرہیزگار رہیں گا، صحابی میں سے بھی کوئی ہوں گا، ارے ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم کسی صحابی کے بھی جلیل القدر صحابی کے، کسی صحابی کے بھی رتبے تک کے نہیں پہنچ سکتے، وہ الگ ہے۔ لیکن یہ تو نبی کا تو رتبہ، جو شخصیت ہی الگ ہے کہ کسی بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے، مطلب کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہ اللہ اس کو کیا دے، کتاب دے، کہ اس پر وحی نازل کرے، اور حکمت یعنی فیصلہ، کہ جو انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے لے، لوگوں تک کے پہنچائے، فیصلے کرے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان، اور نبوت عطا کرے، مطلب کسی بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دے، اور نبوت یعنی اس پر نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہی، وہ عطا کرے اس کو، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جائے۔ اب لوگوں سے کہہ رہا وہ تو مطلب کیا ہے کہ کہہ رہا مطلب پہنچا رہا، رسول بھی ہے وہ، وہی نازل ہوئی، نبی بنا، لوگوں سے کہہ رہا ہے مطلب پہنچا رہا ہے، تو وہ رسول بھی ہے، پہنچانے والا۔ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ۔ کسی نبی یا رسول نے اللہ جو بتلانا چاہ رہا ہے، جو بتلا رہا ہے اس میں، وہ چیز کہ کسی نبی نے یہ کیا کیا کہ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، کہ یہ جو اللہ کی جو نازل ہوا اس کے مطابق چلو چاہے مت چلو، لیکن میں جو بولوں گا نا اس کے مطابق تو چلنا ہی آپ کو، یعنی اپنے بندے بنانے کی کوشش کرے گا کہ وہ نبی اپنے من سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ قرآن میں باقاعدہ مینشن ہے کہ نبی اپنے من سے کچھ نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے انسٹرکشن اس کی بات کرتا نبی۔ تو پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، تو کسی نبی نے ایسا کہا کیا؟ باوجود اس کے کہ وہ تمہارے جیسا بشر تھا، لیکن نبوت اور رتبے نے اس کی کیٹیگری یہ کر دی، کسی نبی نے تو ایسی حرکت نہیں کی کہ میرے بندے بن جاؤ، میری سنو۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس میں کچھ تو پھیر بدل، آپ سسن نے کہا پھیر بدل کرو، تو بولے نہیں اس میں نہیں کر سکتا۔ بلکہ سورہ الحاقہ میں یہاں تک کہ ہے آیت نمبر 43 سے 46 میں، اگر یہ ہم پر کوئی ایک بھی بناوٹی بات کہہ دیتے تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی گردن کی رگ کاٹ دیتے۔ یہاں تک کہنا کہ کتنی کڑک انسٹرکشن
آپ को अल्लाह ने दिया कि अगर ये नबी जिन पर हम वही नाजिल कर रही है अपने मन से कुछ बात कह देते ना, एक भी बात, तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, इनकी रगे गर्दन काट देते। अंदाज़ा लगाइए, ये है अल्लाह के बजाय मेरे बंदे हो जाओ, लेकिन वो चाहेगा कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ। तो नबी ने क्या चाहा कि मेरे बंदे नहीं, मेरे को परवरदिगार मत बनाओ, मेरे बंदे मत बनो, अल्लाह के बंदे। वो तो ये चाहेंगे तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करो, अल्लाह जैसा चाहता, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसी तुम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। वो तो ये कहेंगे ना, इसलिए कि तुम किताब सिखाते हो और तुम खुद भी पढ़ते हो। फिर क्यों कहा ऐसा कि नबी को कि तुम किताब का इल्म देते हो, यानी अल्लाह की जो किताब है, वो जो आयत नाज़िल हुई उसका इल्म लोगों तक के दे रहा है, वो सिखा रहा है, वो तालीम दे रहा है, और तुम खुद भी पढ़ते हो, तुम खुद भी पढ़ रहे, खुद भी दर्स व तदरीस कर रहे, लोगों तक के पहुंचा रहे, खुद भी उसको समझ रहे हैं। इसलिए तो नबी पर ये जिम्मेदारी आयत थी। अब नबी ने तो कुछ गड़बड़ की नहीं किसी भी तरह की, इसलिए कि तुम किताब सिखाते हो। बावजह इसके तर्जुमा इस तरह भी किया गया दूसरे के बावजह इसके कि तुम किताब सिखाते हो, यानी अंबिया इकराम को, नबी को कह रहा है अल्लाह ताला कि किसी नबी ने ऐसा नहीं किया, उनके बारे में बता रहा है। अब सवाल यह कि नबी वाला हम काम जब कर रहे हैं, तो किसी नबी ने ऐसी हरकत नहीं की कि मेरे बंदे बन जाओ, मेरी सुन के चलो। अब जो कुरान में जो आता है ना, हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का और साहिब अमर का, तो अल्लाह का हुक्म मतलब जो कुरान में है, और उसके रसूल का, तो रसूल ने कौन सा हुक्म पेश किया? जो नबी और रसूल थे आप सल्लम, कुरान, अल्लाह को मानो और उसके रसूल का, यानी कुरान में जो मेंशन है वो मानो। और साहिब अमर यानी आज तो नबी है ही नहीं, आप सल्लम है नहीं, तो साहिब अमर है वो। तो वो जो साहिब अमर है, जो हमारा हाकिम है, तो वो अगर कुरान के मुताबिक बोलता है तो वो हुक्म मानेंगे, अगर उसके मुताबिक नहीं होता तो कोई मानने की ज़रूरत नहीं उसका हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का। रसूल यानी कौन सा रसूल? जिस पर वही नाजिल हुई वो। आज कौन सा रसूल? कि वही किसी पर तो नाजिल हो नहीं सकती, वो रसूल, वो पहुंचाने वाला बात को, कि जिस पर वही नाजिल हुई थी आप सल्लम पर, अगर वो कुरान की बात का हुक्म देता है हमको, तो हुक्म मानेंगे सर आँखों पर। लेकिन कुरान के अलावा कोई हुक्म देता हो पर्सनल अपने तौर पर, अब वो हुक्म कुरान से टकराता है, तो वो क्यों मानेंगे हम? आता है ना फिर उसमें आयत में कि जब किसी बात पे इख्तिलाफ हो तो पलटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तो ये जो आता है कि पलटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, मतलब ये जो पहुंचा रहा है रसूल, जो नबी नहीं है तो उसके तरफ नहीं, वो जो नबी रसूल जो थे आप सल्लम, उनके तरफ पलटना पड़ेगा। तो उनके तरफ पलटेंगे तो आप सल्लम तो दुनिया से चले गए, लेकिन छोड़ के क्या गए? अल्लाह की बात। तो अल्लाह की बात की तरफ यानी कुरान की तरफ पलटा जाएगा, उस पर गौर तदब्बुर की जाएगा। इसीलिए कुरान का इम्पोर्टेंट बताया गया। अबू दाऊद की हदीस है कि एक आयत पर गौर तदब्बुर करना 100 नाफिल नमाज से ज़्यादा सवाब है। गौर तदब्बुर करने बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी गहराई को जाना। अरबी सीख जाना, कोई बहुत अच्छा अरबी दां हो सकता है, लेकिन वो गौर तदब्बुर नहीं करता, आयतों की गहराई तक के नहीं पहुंचता, तो उसको कुछ हासिल नहीं होता। अरबी तो अबू जहल की भी बहुत अच्छी थी, ये बहुत से लोग मटकते ना, अरे उसकी फलाने की बहुत अरबी अच्छी है, उससे इंप्रेस हो जाते। अरे अरबी अच्छी होने से मतलब क्या कुरान समझ में आ रहा है कि उसको? कुरान की आयतों की तहरीफ कर देता अरबी अच्छी होने के बाद में, उसकी गहराई तक के पहुंचता नहीं। अरे एक जो रहता जिसकी अरबी इतनी सॉलिड होती नहीं, लेकिन वो आयतों की स्पिरिट को समझता, वो इन चीज़ों को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए नज़र साहब ने लिखे कि अरबी का कम जानने वाला भी कुरान को समझ सकता। और न तुम्हें हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को परवरदिगार ठहराओ। तो नबी ये हुक्म दिया, किसी नबी ने हुक्म दिया क्या कि तुम फरिश्तों को परवरदिगार रब बना लो या नबियों को रब बना लो? बिल्कुल नहीं दिया। क्या वो तुम्हें हुक्म देगा कुफ्र का? अल्लाह ये बता रहा है कि किसी नबी ने, और ना वो तुम्हें हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को परवरदिगार ठहराओ, वो तुम्हें हुक्म देगा कुफ्र का? क्या तुमको इनकार का हुक्म देगा? ऐसा हो सकता है कि कोई नबी ऐसा कर सकता है क्या?
اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے، اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو چکے، مسلمان ہو چکے، مسلم ہو چکے، فرما بردار ہے نا، اللہ کے فرما بردار ہو چکے، تو اللہ کی فرما برداری کا حکم دے گا نا وہ آپ کو، اس کے علاوہ تھوڑی دے گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ نبی نے تو ایسی حرکت کیا نہیں، کسی نبی نے نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی، وہ تو اللہ سے ڈرتے تھے۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جب کوئی درس قرآن دیتا، یہ آیت دینے کا وہ بھی میرا مقصد ہے، دیتا درس قرآن، لیکن کوئی بات پر اگر کوئی اختلاف ہو، کوئی اگر بتائے، کوئی سوال کرے، یہ کرے، نہیں نہیں یہ ایسا ہے، وہ اس قدر وہ چلے جاتا اس میں کہ اس کو سامنے والے کو کافر بولتا ہے، ارے تم کافر ہو گئے، ارے تم منافق ہو گئے، ارے تم مرتد ہو گئے، یہاں تک کہ بولتا ہے جیسا اس پر آیت ہی نازل ہو رہی، اس پر جیسا آیت نازل ہو رہی، جیسا وہ اپنے آپ کا سمجھتا ہے انڈائریکٹلی جیسا نبی بن گیا، وہ آیت نازل ہو رہے، ارے بھئی اٹ میں بھی ہو سکتا کہ وہ جو شخص سوال کر رہے اس کے سمجھ میں آ رہی گی آیت، وہ اس کے خود کے سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کو وہ کافر بن گئی۔ یہ ایسے فتوے دینے کی کیا ضرورت؟ مطلب یہ کہ میری آواز سنو، میری مانو، میں صحیح سمجھا، اور اس پر حجت پر اس پر اتر آتا، طرح طرح کے اس پر چارجز لگا دیتا، اس کو مجلس میں ذلیل کریں گا کہ میں جو سمجھا۔ ارے یہ دعویٰ صرف نبی کر سکتا تھا وقتہ نبی، کیونکہ اگر باوجود اس کے کہ نبی سے بھی کبھی یہ ہو جاتی تھی، لرزش ہو جاتی تھی، تو آیت آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ نابینا تھے، ان پر دھیان نہیں دیے، تو آیت کہ بھائی آپ ان پر دھیان کیوں نہیں دیے، آیت نازل ہو گئی تھی نا۔ اور وہ جو شہد کہا تھا قرآن میں، تو شہد نہیں کہ بھائی وہ کوئی چیز منع کرتے، آپ کون ہوتے حلال کو حرام کرنے والے، تو آپ پر کریکشن ہو جاتا تھا۔ یونس اسلام کا معاملہ، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ ان کی قوم نے ان کو نکالا نہیں تھا وہاں سے، لیکن چلے گئے چل کے کہ میرا نہیں سن رہا، قوم کیوں نہیں سن رہی؟ اتنا میں سمجھاتا، قوم سن ہی نہیں رہی میری بات، یعنی اللہ کی بات، میں تو اللہ کی بات لے کر آیا نا، چلے گئے قوم کو چھوڑ کے، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، معافی مانگے اللہ سے، اللہ نے بتایا کہ قیامت تک پڑے رہتے اگر، تو اس وقت میں آیتیں نازل ہو رہی تھی تو کریکشن ہو جاتا تھا ان کا، کچھ اگر مائنر لفظی بھی ہوتی ہے۔ آج اگر کسی سے کوئی قرآن سمجھاتا ہے، ان کو درس دیتا ہے، اور اس سے پرٹیکولر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہوں گی یا ہوتی ہوں گی، تو کیا آیت نازل ہوں گی کہ اس پر کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے؟ ہو نہیں سکتی۔ ایٹ میں بھی اس سے بھی ہو سکتی ہے غلطی، تو وہ اس طرح سے ایسا نہ بولے کہ بس میں بالکل میں صحیح سمجھا بالکل، کیونکہ غلطی ہوئی تو اس پر تھوڑی آیت نازل ہوں گی، کریکشن تھوڑی ہوں گی، وہ غلط بھی سمجھ سکتا۔ ہر انسان کو خود مختار، تو کوئی سوال کرے تو اس پر وہ غور و تدبر کرے، سوال پر اپنی چیز پر اڑے نہ، اور جب یہ کرے تو ہم جو سمجھے تو شک میں بھی نہ پڑے، ہم کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا، میں غلط بھی، ہم جو سمجھے تو ہم یہ سمجھے کہ بالکل میں صحیح سمجھا، شک میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو تم شک میں مت پڑھو، شک میں پڑھے مطلب کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے، میں جو سمجھا بالکل صحیح سمجھا۔ اس لیے وہ آیا تھا کہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوں گی نا، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے کہ وہ جو قرآن کو کس نیت سے سمجھ رہا تھا، وہ بھلے کچھ غلط سمجھ لیا ہوگا، غلطی ہوگی انجانے میں، جانے انجانے میں غلطی ہوگی، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی غلط بات سمجھنا، غلط سمجھا دینا لوگوں کو، وہ صحیح سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بات پر اڑے بھی نہ شک میں بھی نہ جائے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے بیلنس والی امت وسط، کہ نہ غلو کی شکل میں جائے ایک طرف ادھر چلے جائے، ایسا نہ سمجھے کہ جیسا میرے پر ہی وہی نازل ہوگی، نہ یہ نہ سمجھے دوسرے کو کافر ہی سمجھ لے، ہو سکتا ہے وہ صحیح پڑھوں گا ہمارے بعد میں سمجھ میں آئیں گا، تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کئی چیزیں ہوتی کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بعد میں قرآن پڑھو تو سمجھ میں آتی ہے ہمارے، اس لیے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہٹ درمی کو تراشتے، میں غلطی پر تھا، غلط تھا، میں جیتے جی اللہ سدھارنا کر دیتا، لیکن جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوں گی تو اللہ بہتر ہے معاف کرنے والا، اس چیز کو سمجھے ہم، کہ ہم کسی چیز پر ایسا اڑ کے بالکل ایسا یہ نہ بنائے اپنا نظریہ، کسی نے سوال کرا تو اس کا سوال ہی غلط ہے، وہ کافر ہے، منافق ہے، یہ ہے، مجلس سے نکال دینا اس کو، ہو رہا ہے ایسا، درس قرآن دینے والے خود ایسا کر رہے ہیں، سب نہیں کہوں گا میں، لیکن یہ چیزیں ہیں جو چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہ تم فرمانبردار ہو چکے، اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اللہ نے کیا عہد لیا نبیوں سے، وقت کے نبیوں سے، کہ میں جو کچھ تمہیں کتاب اور حکمت دوں، حکمت یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کتاب یعنی جو اللہ کے انسٹرکشن احکامات آ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کیا انسانوں کے لیے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، بس زندگی کیسی گزارنا۔
اور حکمت یعنی فیصلہ، نبی فیصلہ کرتا کہ بھائی اس کے مطابق فیصلے کرتا لوگوں کے۔ پھر تمہارے پاس، دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ہے، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا، یعنی نبیوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب تم پر وہی نازل ہو رہی ہے اور کوئی تمہارے پاس میں رسول آتا ہے اس کی تصدیق کرنے والا، یعنی تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہو کہ ہاں ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، ایسا ہماری بھی کتاب میں موجود ہے، ہمارے جو نبی آئے تھے تورات انجیل میں بھی ایسا موجود ہے، تو اس نبی نے اس نے تصدیق کرنا چاہیے وقت کے نبی نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی تورات انجیل زبور کی، پہلی کتابوں کی، کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دیکھو نا میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا جو موسیٰ السلام کا دین تھا، عیسیٰ السلام کا، ابراہیم السلام کا دین تھا، میں نیا دین نہیں لایا۔ پھر دیکھو تمہاری کتابوں میں جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں اس میں دیکھو کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، خون کا بدلہ خون، ہے کہ نہیں؟ وہ تو جسٹیفائی کرتے تھے نا ان کی کتابوں کو۔ آج بھی ہم اگر یہ کہیں گے کہ بھائی تورات انجیل ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم کو اس کو ماننا ہی پڑے گا، وہ رسولوں کو بھی ان کو بھی۔ تو یہ ہے پھر تمہارے پاس رسول آئے، رسول یعنی یہ نہیں کہ اس پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کوئی آتا تھا رسول جو ابراہیم السلام کو مانتا تھا، جو عیسائی تھا، جو یہودی تھا، تو رسول یعنی اس پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، ان کتابوں کو ماننے والا، وہ کتابوں کی بات لوگوں تک کے پہنچانے والا پاس آئے تو اس کی رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا، یعنی جو نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تصدیق کرتا ہوا۔ آج بھی کوئی اگر یہود نصارہ آئیں گا اور قرآن کی آیت کی تصدیق کرے گا کہ ہاں ہاں ہماری کتابوں میں ہے، تو ہم یہ تھوڑی بولیں گے زیادہ شانہ مت بن اس میں ہے، ارے بالکل صحیح بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں وہی دین ہے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، تو تم اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی تم زیادہ شانے مت سمجھو، اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس رسول پر، اس پر وہی نازل نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لائے اس پر کہ ہاں میرے پہلے بھی انبیاء کرام آئے لیکن اب نہیں آنے والے، اب دروازہ نبوت کا بند ہے، ہم کو بھی ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے پر وہی نازل نہیں ہو رہی، لیکن پہلے جو تھے تو تم بالکل کتاب کی بات جو کر رہے ہیں نا قرآن میں موجود ہے، ہاں ابراہیم السلام رسول تھے، آپ بالکل ایمان والے ہیں، باوجود اس کے آپ کے یہودی عیسائی ہے، ارے آپ تو ایمان والے ہیں، اس طرح بولا جائے گا، کیونکہ قرآن میں آیا تھا چاہے تم یہودی ہو یا عیسائی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو، لیکن ہو ایمان والے، آیت ہے نا باقاعدہ، ایمان والے ہونا ضروری ہے، اور ضرور اس کی مدد کریں گے، پھر اس کی مدد بھی کرنا پڑے گا کسی بھی معاملے میں، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، ایمان والا ٹریٹ کرنا پڑے گا اس کو، یہودی کو اور اس عیسائی کو، اس کی پہلی کتابوں کو ریجیکٹ کیا نہیں جا سکتا، اس کے ایمان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا کوئی، یہ چیز اللہ بتا رہا ہے، لیکن اس کے ایمان کو ریجیکٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی، وہ جو سمجھنا چاہتا اس کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیتے، تو کافر ہو گیا، تو مرتد ہو گیا، تو منافق ہو گیا، نکل جا میرے مجلس سے، اس طرح کی حرکتیں کرتے کون؟ سب نہیں کہوں گا، یہ درس قرآن میں کہ کچھ لوگ چہرے کے تیور بدل جاتے، بات ہے کہ ہم اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، اب بات اللہ کی پہنچاتے اور خود اپنی بات گھسڑ دیتے اس میں، اب وہ بات صحیح کرتا، جو آتا سوال لے کے وہ بات صحیح کرتا، ہم سنو تو لگتا ہے یار اس نے تو صحیح کہا تھا، یہ اپنی بات پہ ایسے جم جاتے، خود غور و تدبر کرنے کو تیار ہی نہیں، اس پر ضرور ایمان لاؤں گے، پاس آئے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤں گے اور ضرور اس کی مدد کروں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی مدد بھی کروں گے۔ اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا؟ نبیوں سے کہا اللہ نے کہ کتنا تم نے اقرار کیا، میرا حق تم نے قبول کیا، اور تم نے اس پر میرا حق قبول کیا، اقرار کیا اور تم نے حق پورا کی، میرا حق قبول کیا۔ انہوں نے کہا یعنی نبیوں نے کہا، سارے انبیاء اکرام نے کہا یعنی ایسا اللہ جو کہا تھا وہ کہا، ایسا بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتلا رہا ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ حق دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا، نبیوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا، اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا بس تم گواہ رہو، کیا فرمایا کہ تم نے گواہ رہنا، اور میں تمہارے ساتھ گواہ، اور میں بھی گواہ ہوں، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہوگا۔ نبیوں نے تو حق پورا کیا، پھر اللہ نے بتایا کہ اس کے بعد میں جو پھر جائیں گا، یعنی جو نبیوں والا کام کریں گا، وہ اگر اس وقت کے نبی تو نہیں پھرے، آپ سے تو نہیں پھرے، لیکن جو نبی والا کام کریں گا، جس پر وہی نازل نہیں ہوں گی، جو رسول ہوں گا وہی نازل نہیں ہوں گی، اس پر بات کو پہنچائیں گا،
اور وہ پھر گیا اس بات سے، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہوگا، جو اس کے بعد میں اس سے پھر جائیں گا، خود کی بات چلانے کی کوشش کریں گا، قرآن پاس میں لیں گا، اس پر وہی تو نازل ہوئی نہیں، اب خود کی بات یہ کہیں گا کہ بس میرے جو سمجھ میں آ گیا بس وہ فائنل، اب اس کے علاوہ جو سمجھا قرآن کو وہ کافر منافق مرتد ہو گیا، اس طرح کے جو ایٹیٹیوڈ کریں گا وہی تو نافرمان ہوگا، جو اس طرح کے غرے میں پڑ جائیں گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نافرمان بولا۔ ہاں شک نہیں کریں گے کہ بھائی میرے سمجھ میں آ گیا، لیکن اٹ میں بھی ہو سکتا، جانے انجانے میں مجھ سے غلطی ہو سکتی، یہ سمجھنا پڑے، غلطی ہو رہی ہے، غلطی ہو گئی یہ نہیں سمجھیں گے، لیکن ہو سکتی، یہ باتوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہم جو امت ہے امت وسط ہے، درمیانی امت، نہ بلو کی شکل میں ڈوبیں گے ہم، نہ نکل جائیں گے اس میں سے، ہم کو درمیانی امت یعنی بیلنس والی امت جو ان بیلنس نہیں ہوتی، دونوں پہلوؤں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن ہم رسول ہے پہنچانے والے۔ کیسے رسول؟ جیسا وہ کہ جب پھر تمہارے پاس آئے کوئی رسول، تصدیق کرتا ہے، رسول یعنی وہ جو عیسائی یہودی اس وقت میں تھے، جن کے انبیاء کرام پر اللہ کی بات کتابیں نازل ہوئی تھی، توریت انجیل زبور، تو وہ آئے، ایسا جو آئے گا وہ بھی رسول ہی رہیں گا نا، آج بھی یہودی آئیں گا، عیسائی آئیں گا، یہ پھر قرآن کو سمجھنے والا پہنچا رہا تھا قرآن کی بات پر، وہ بات کوئی رکھ رہا تو اس بات پر اڑنا نہیں پڑے گا، تو پھر جو اس کے بعد بھی پھر جائے تو وہی نافرمان ہوگا۔ نبی تو نہیں پھرے، نبی تو اپنی بات پر قائم رہے باقاعدہ، اللہ نے اسے ہاتھ دیا تو اپنا ہاتھ انہوں نے پورا کیے، لیکن جو نبی والا کام کر رہے ہیں نا تو وہ اپنے ہاتھ سے پھر جا رہے، اپنی بات چلا دیتے اور ماننے کو بھی تیار نہیں رہتے، اور بولتے کہ بس قرآن کی بات ہے یہ، تم کافر ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن ہم کو ایسے ہی سمجھائے میرا مالک، جیسا وہ سمجھانا چاہتا، ہم ایسی سمجھے قرآن کو، ایسی ہدایت دے کہ جیسا اللہ سمجھانا چاہتا ہم ایسا قرآن کو سمجھے۔ ہمارے مسجد کے جو عالم صاحب ہیں بڑی پیاری دعا میں یہ چیز مینشن کرتے ہو، اور ہم یہ بھی سمجھے کہ آج جو ہم پر فریضہ جو ہے، تو جیسا جناتوں پر تھا نا، کہ جناتوں کو آپس میں دعوت نہیں دی، وہ سنتے تھے اور پہنچاتے تھے ان تک کے، تو بس وہی کیٹیگری آج ہماری ہوگی کہ ہم خود تھوڑی یہ ہے، ہم پر وہی نازل نہیں، ہم کی نبی تھوڑی ہے، اب ہم کیسے پہنچانے والے رسول ہے کہ بس ہم پر وہی نازل نہیں ہو رہی، ہم یہ قرآن پڑھیں گے اور جناتوں تک کی نہیں پہنچائیں گے، جنات جو آج کے جنات ہیں ہم جو درس دیں گے وہ سنیں گے اور جا کے پہنچائیں گے، اور ہم انسانوں تک کے پہنچائیں گے، ہم پر کوئی وہی نازل نہیں ہو رہی، جیسا جناتوں پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی، کسی جنات پہ وہی نازل نہیں ہوئی، کوئی جنات کو نبی نہیں بنایا اللہ نے، تو آج نبوت کا دروازہ بند ہے، ہم اس طرح کی کیٹیگری میں آ گئے، جنات ہوئی اسی کیٹیگری میں کہ بس ہم قرآن پڑھیں گے اور پہنچائیں گے، غلطی سے بھی کوشش مت کرو کہ میرے پر وہی نازل ہوگی اب میں قرآن اور یہی گڑبڑ ہو رہی۔ احمد عیسیٰ جو ہے نا، جو پھیلا کے رکھا اس نے، وہی محمد شیخ بھی کچھ اسی ٹائپ میں گھستے چلے جا رہے، اب وہی نازل ہوگی نا میرے پر، ارے تیرے پر وہی نازل ہو گئی، کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی اگر کوئی کہتا ہے تو پھر قرآن ہاتھ میں کیوں لیتا؟ اللہ کی طرف سے آنے کو نا ڈائریکٹ وہی تیرے پر، پھر دیتا قرآن ہاتھ میں، بولتا میرے پر وہی نازل ہو رہی ہے اب، ارے قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کسی حد تک کے، اور سمجھ میں آنے میں غلطی بھی ہو سکتی، غلطی ہوئی تو کوئی تیرے پر وہی کے ذریعے تھوڑی پتہ چلے گا کہ ارے آپ فلانے آپ سے غلطی ہو جا رہی ہے، وقت کے نبی کو وہی نازل ہوتی تھی، کوئی لغزش ہوتی تھی، کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو آیت آ جاتی تھی فوراً، جیسا میں نے بتایا۔ تم اگر قرآن کی کوئی بات کو اگر سمجھ نہیں پائیں گے، صحیح غلط سمجھ لیں گے تو وہی آنے والی نہیں ہے آپ کے پاس میں، بالکل نہیں آنے والی وہی، کہ اللہ کی طرف سے وہی آ جائیں گے، خواب دکھ جائیں گے، ارے میرے کو خواب دکھا، وہ ایسا نہیں ایسا ہے کر کے، ایسا کچھ ہونے نہیں والا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھ کے آ کے بتا دیں گے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، یا قبر میں جانے سے، قبر میں سے جیسا لوگ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے قبر میں سے آواز دے کے کہ نہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسی ہے، اگر ایسا ہوتا تو سارے جھگڑے ہی مٹ جاتے تھے بھائی، لوگ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر، ان سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا یہ کیسا کیا ہے، یہاں گڑبڑ نہیں، یہ ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا تھوڑی ہوگا، جو چلے گئے دنیا سے چلے گئے، نیک روح جو ہے کسی بھی درجے کی رہی علین میں جمع ہو گئی، ابد روح سجین میں جمع ہو گئی، جسم و روح کے جوڑ
شیطان نے بھی قبول کیا، میرے درس ہے اس پر باقاعدہ، قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ دوسرے سر میں ملائے جائیں گے، اس کے پہلے تھوڑی ملائے جائیں گے جسم و روح کے جوڑ۔ روز حشر میں دوسرے سر میں پہلے سر میں سب ایک ساتھ مر جائیں گے، جب قیامت آئیں گے، جب اٹھیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کے سب قیامت میں جو مرے تھے سب اٹھیں گے، جب جسم و روح کے جوڑ ملائے جائیں گے۔ اور اس وقت تک کہ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی انسانوں کو بہکانے کی، بہکا رہے ہیں وہ، ملانے لگا دیا جوڑ۔ مردے کو دفن کرو، 40 قدم بعد تین سوال 4 سوال ہوں گے، ایسا من دنوں کو میں رب کا ڈبل ایگزام، کیوں؟ مانو، بخاری کی حدیث ہے، ماننا پڑے گا۔ ارے پھر آیت کا کیا ہوں گا؟ جسم کے روح کے جوڑ ملا دے رہے آپ، اس میں ڈبل امتحان لینے لگا دے رہے۔ یہ ایسی گڑبڑے کرے انہوں نے علماء حضرات نے، علماء کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے اس میں۔ اور اس میں بھی کہ رسول، کسی نے رسول، ارے اس نے نبوت کا کیا دعویٰ کرا بھائی؟ رسول ایک جنرل رسول، میں بار بار سمجھاتا کہ ایک نبی رسول ہوتا ہی ہے، لیکن ایک رسول نبی ہوتا ضروری نہیں ہے۔ آج اگر جو بھی رسول رہیں گا، پہنچانے والا بات کو پہنچا رہا ہے تو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رسول نبی ہو سکتا تھا، کیونکہ نبوت کا دروازہ کھلا تھا، پوسٹ ڈیمالش ہوگی، ابلیش ہوگی، نبوت ختم ہوگی پوسٹ ہو۔ آج کوئی بولے تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی نازل ہو نہیں سکتی کسی پر، دروازہ بند ہے۔ اتنا کلیئرنس ہونا، آپ کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اس میں سے انسٹرکشن آئیں گی۔ جیسا جنات ایمان لاتے تھے، ان میں سے کوئی کس پر نازل نہیں ہوا اور وہ ایمان لاتے تھے، اللہ آج بھی لاتے۔ آج وہ کیٹیگری ہماری ہے، ہم میں اور جنات میں صرف اتنی فرق ہے کہ جنات نہیں دکھتے اور ہم دکھتے، بشر دکھتا۔ آج وہ جو فرق تھا نا کہ انسانوں میں نبی آتے تھے اور جناتوں میں کوئی نبی نہیں آتا تھا، وہ فرق مٹ گیا۔ اب ہمارے بیچ میں بھی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جیسے جنات لیتے تھے انسٹرکشن، ویسے ہم کو قرآن پڑھ کے انسٹرکشن لینی کی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھ کے پڑھنے، پہلے تو اب پڑھنے، اب پھر اس کو عربی متن تک کے محدود نہیں رکھنے کے بعد عربی پڑھ رہے، اب اس میں خوش، اب مردوں کو بخشا دے رہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد میں سمجھ کے پڑھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔